بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بوائے کرتا بنا رہے ہیں، یعنی کہ لڑکوں کی شرٹ بنا رہے ہیں، جس میں کالر بھی ہے، کف سلیوز بھی بنائے میں نے، اور اس میں پاکٹ بھی لگایا ہے۔ بہت ہی آسان اور سادہ طریقے سے میں نے بنانا سکھایا ہے۔ اچھا، اس میں نے کف سلیوز اور سائڈ پاکٹ بھی لگائے ہیں۔ کف سلیوز کی اور سائڈ پاکٹ کی ویڈیو کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا ہے۔ اگر میں اسی میں یہ ایڈ کرتی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی۔ تو چلے اب اسٹارٹ کرتے ہیں ٹائم ضائع کیے بنا۔ سب سے پہلے ہم ناپ کی شرٹ لیں گے، اس کی چوڑائی دیکھیں گے 17 انچ ہے یہ ہپ سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس میں 1 انچ بڑھا دیں گے، سلائی کا 18 انچ ہو جائے گا۔ چوڑائی 18 انچ لی ہم نے، اور اس کے بعد ہم شرٹ کی لمبائی دیکھیں گے۔ شرٹ کی لمبائی آ رہی ہے ہمارے پاس 31.5 انچ، تو 1.5 انچ اس میں بڑھائیں گے ہم 33۔ یہ فرنٹ پیس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو بیک پیس لیں گے وہ ہم 1 انچ بڑھا کے لیں گے، یعنی 34 انچ۔ اس کے بعد شولڈر کا سائز لیں گے، یہ ہے 13.5، ٹھیک ہے۔ 13.5 میں 1 انچ ہم بڑھا دیں گے سلائی کا 14.5۔ 14.5 کا ہاف ہوگا 7.25، یعنی 7.25 پہ ہم ادھر مارک کریں گے دونوں سائڈ پہ، اور پھر یہ آرم ہول لیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ یہ آیا 7.5۔ 7.5 پہ نیچے اتارا ہم نے، اس کو لائن ڈرا کی اور آرم ہول کا شیپ دے دیں گے۔ پھر سینہ ناپا جو کہ 16 انچ ہے، اس میں 1 انچ ہم بڑھا دیں گے سلائی کا، تو 17 انچ ہو جائے گا۔ 17 انچ ہو جائے گا تو ہم اس پہ مارک کر دیں گے ہم نے۔ اس کے بعد ہم اس کے نیک کا سائز لیں گے۔ نیک کا سائز ہم لوگوں نے اس طریقے سے لیا کہ یہ 5 انچ آیا۔ 5 انچ کا آدھا کتنا، 2.5 انچ، تو 2.5 انچ فرنٹ والے سائڈ پہ ہم نے 2.5 انچ کا ناپ لیا، اور اس کی گہرائی بھی 2.5 انچ ہی رکھیں گے، یعنی چوڑائی اور گہرائی دونوں سیم ہوگی۔ پھر پیچھے کے گلے کی بھی چوڑائی 2.5 انچ ہے، اور اس کی گہرائی 1 انچ لی ہم نے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے شولڈر کے پاس سے ہاف انچ پہ مارک کیا دونوں سائڈ پہ، آگے کے بھی اور پیچھے کے بھی۔ پھر اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ اچھا، یاد رہے کہ جو 1 انچ ہم نے پیچھے کے حصے کا زیادہ لیا ہے وہ ہم شولڈر کے پاس سے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ دونوں شولڈرز کو سیم اس میں نہیں رکھنا، ایک جتنا نہیں رکھنا، 1 انچ پیچھے کا اوپر رکھنا ہے اور آگے کا 1 انچ نیچے رکھنا ہے۔ اس کے بعد فرنٹ آرم ہول پہ ہم لوگ آدھا انچ اتار لیں گے، اس کو گہرائی میں نشان لگا کے اس کو اتار لیں گے۔ پھر اس کے بعد دامن پہ نیچے 1 انچ پہ نشان لگایا ہم نے، اور اس کی شرٹ کی جو ناپ کی شرٹ ہے اس پہ سلٹس دیکھیں کتنے ہوں گے، تو ویسے یہ نارمل 11 انچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 11 انچ پہ آتے ہیں، تو اس پہ کٹ لگا لیا۔ پھر آرم ہول سے 5 انچ پہ نیچے اتارا ایک لائن، پھر اس کے بعد بھی دوبارہ 5 انچ پہ ایک مارک کیا، جو سینٹر 5 انچ کا جو گیپ ہوگا وہاں پہ پاکٹ لگے گی۔ آستین کی لمبائی 18 انچ ہے، اور اس میں 1.5 انچ بڑھا کے 19.5 ہو جائے گی، اور اس کا آرم ہول 7.5 انچ ہے، یعنی آدھا انچ پھر ہم بڑھا دیں گے آستین میں، تو 8 انچ چوڑائی ہوگی۔ آستین جو ہے 19.5 پہ کٹنگ ہوگی، 1 انچ نیچے سے مڑ جائے گا اور اوپر سے آدھا انچ سلائی میں جائے گا، ٹھیک ہے، اور چوڑائی اس کی 8 انچ آئے گی۔ اچھا، یہاں سے اوپر سے ہم نے 2.5 انچ پہ مارک کیا اور اس کو اوپر کی طرف گولائی دے کے شیپ دے دیا، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے سے آستین کو 1 انچ موڑا، اور 4.5 انچ ہماری تیار آئے گی گولائی، تو 1 انچ سلائی کا چھوڑ کے 5.5 انچ پہ ہم نے نشان لگایا اور اس کی آستین کی کٹنگ کر لی۔ سینٹر کٹ بھی لگا لیا۔ یہ آستین ہماری کٹنگ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پلیکٹ لیں گے جو کہ 10 انچ لمبائی ہے، ٹھیک ہے۔ 10 انچ ہے، تو جب شرٹ پہ کٹنگ ہوگی تو ہم 9 انچ کاٹیں گے اس کو۔ 9 انچ پہ نشان لگا کے ہم نے اس کو سینٹر سے کٹ کر لیا دونوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2 ہم نے پریس پیپر کی اسٹرپس لی ہیں، ایک کی لمبائی 9 انچ ہوگی جس پہ بٹنس لگتے ہیں، اور دوسری پلیکٹ کی اس کی لمبائی 10 انچ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی چوڑائی تقریباً 1.25 انچ ہوگی، یا آپ 1 انچ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے پیپر پہ یہ کپڑے پہ چپکا کے اور اس کو فولڈ کر کے کٹنگ کر لی ہے دونوں کو۔ اب یہ جو سلائی کے جو ہمارے پاس جو یہ ایکسٹرا پیس ہے، اس پہ ہم اس کو آئرن کر کے اس کو فولڈ کر دیں گے، تاکہ ہمیں سلائی کرتے وقت مشکل نہ آئے۔ پھر اس کو دوبارہ فولڈ کر کے ایک اور بار اس کو آئرن کر دیں گے، تاکہ ہمارے یہ کریز بن جائیں گے تو ہمیں سلائی میں ایزی ہو جائے گا۔ اس کے بعد اوپر کا جو سائڈ ہوگا ایکسٹرا وہ کٹ کر لیا۔ پھر ہم وہاں پر فولڈڈ سائڈ پہ 0.4 یعنی آدھے انچ سے ایک لائن کم پہ ایک اسکوائر ایک شیپ بنا دیں گے، یعنی یہ دیکھیں یہ 4 لائنس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 لائن پہ کی ہم لوگوں نے اسکوائر شیپ بنا دیا دونوں پہ۔ اس پہ سلائی لگا کے اس کو کٹ کر دیں گے۔ اس کا جو کارنر ہے اس کو بھی کٹ لگا کے اس کو ہم نے سیدھا کیا، ٹھیک ہے۔ اس کی شیپ اچھے سے بنا کے اس کو سیدھا کر کے آئرن کر دیں گے ہم اس کو۔ اس کے بعد ہم شرٹ پہ ہم فرنٹ پہ 0.4 یعنی وہی 4 لائنس پہ ہم ایک لائن ڈرا کر دیں گے مارک کر کے، جہاں تک یہ 9 انچ پہ کاٹا تھا دونوں سائڈ پہ لائن ڈرا کر دیں گے۔
پھر اس کے بعد جو 9 انچ والی جو پلیکٹ ہے چھوٹی، جس پہ ہم بٹنس لگائیں گے، وہ لیفٹ سائڈ پہ لگے گی، یعنی الٹے سائڈ پہ وہ لگے گی، ٹھیک ہے، چھوٹی والی۔ اس کو ہم نے آئرن کر کے ویسے ہی فولڈ کر دیا تھا، تو بس ہمیں اب رکھنا ہے اور اسٹچ کرنا ہے۔ اس کے بعد فرنٹ سائڈ والی جو اسٹرپ ہوگی اس پہ ہم نیچے 1 انچ پہ، یہاں پر جہاں تک ہم نے 9 انچ پہ نشان لگایا تھا وہاں پر ہم نے یہاں پر اس کو نشان لگایا پٹی پر، اور اس کو یہ اسکوائر شیپ میں، یہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس طریقے سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے تاکہ وہ آگے جا کے جھول نہ کرے۔ پھر اس کو بھی ہم اس طریقے سے رکھ کے، اور یہ سینٹر جو کریز بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم اس پلیکٹ کو سینٹر میں رکھ کے اور اس پہ اسٹچ کر دیں گے، سلائی لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر 1 انچ سے ہم نے اوپر اٹھایا، دیکھیں 1 انچ، پھر اس کو گھما کے ایک سیدھی سلائی لگائیں گے، پھر اس کے بعد 3 ٹانکوں کے قریب ایک سلائی لگا کے اس کو فولڈ کر دیں گے۔ یہ ہمارا پلیکٹ بھی ریڈی ہو چکا ہے، یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین لگا ہے، بالکل بھی چھول نہیں آیا۔ چلیں یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم شولڈر جوائنٹ کر لیں گے۔ شولڈر جوائن کرنے کے بعد یہ شولڈر پہ یہ ہم ایک اور اوپر سامنے کی طرف سلائی لگائیں گے اس طریقے سے، یہ اس طرح، ٹھیک ہے۔ یہ شولڈر بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ہم یہ سائڈ کی فٹنگ کریں گے۔ مجھے یہاں پاکٹ لگانا ہے سائڈ پہ، اس لیے میں نے یہاں سینٹر میں گیپ چھوڑا ہے۔ اس کے بعد ہم آستین جوائنٹ کریں گے۔ یہاں سے نیچے جو سلائی لگائی تھی اس فٹنگ کی وہاں سے، اور آستین کی دونوں جہاں سے سلائی لگی تھی دونوں کو ساتھ جوائن کر کے یہ آستین ہم نے جوائنٹ کر لی ہے، اور چوک دامن بھی ہم نے فولڈ کر لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہمیں کالر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کالر کے لیے ہم اس طریقے سے میجر کریں گے کہ دونوں پلیکٹ کو ہم ساتھ جوائن کریں گے، ٹھیک ہے۔ ساتھ جوائن کر کے اس کو ہم نے اس طریقے سے سیٹ کر کے رکھا، اور پھر ہم یہاں پہ میجر کریں گے جو کہ 7 انچ آیا ہے۔ 15 انچ چوڑا پیسٹنگ پیپر لیا اور لمبائی 3 انچ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو فولڈ کیا اور 1 انچ پہ مارک کر کے دونوں طرف لائن ڈرا کر لی، ٹھیک ہے۔ دونوں لائن ڈرا کر لی۔ پھر جو پیچھے کی ہماری گلے کی چوڑائی ہے 2.5 انچ رکھی تھی ہم نے، ٹھیک ہے۔ دونوں گلے کی چوڑائی 2.5 انچ رکھی تھی، 2.5 انچ پہ مارک کیا، اور یہاں سے یہ جو ہم نے 7 انچ ہمارا کالر تھا، ٹھیک ہے، یہاں سے 7 انچ پہ نشان لگا کے اس کو گولائی میں شیپ دیا۔ اب آپ کو کالر 1 انچ کا رکھنا ہے یا 1.25 انچ کا رکھنا ہے، جتنا بھی رکھنا ہو آپ اس پہ لائن ڈرا کر کے، اور اس پہ پھر یہ جو 7 انچ پہ ہم نے نشان لگایا تھا ہم اس پہ اسٹریٹ لائن لگا لیں گے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے کالر بنانے کا، اس سے آسان طریقہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہم اس کو کٹنگ کرنے کے بعد جو فرنٹ کا جو سائڈ ہے اس پہ ہم کراس میں کاٹ لیں گے، چاہے تو گولائی میں کاٹیں آپ یا کراس میں کاٹیں۔ پھر اس کے بعد ہم اسے کپڑے پہ چپکا کے ہاف سے بھی کم سلائی کا مارجن چھوڑیں گے، اور ایک اور اس طریقے سے ایک اور پٹی کاٹ لیں گے ہم اس کے اندر نیچے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ نیچے کا سائڈ موڑ لیں گے، گلو لگا لیں تو وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، بہت اچھے سے لگتا ہے کالر۔ یہ گلو لگا کے فولڈ کر لیا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا جو اندر کا جو کپڑا ہے اس کو ہم رکھ کے اس پہ بھی ہم اس کو آئرن کر دیتے ہیں تاکہ کریز بن جائے اور ہمیں سلائی کرتے وقت آسانی ہو جائے کہ کس لائن پہ ہمیں سلائی کرنی ہے۔ پھر یہاں سے ہم نے پوری یہاں پہ سلائی لگا دی، اس کو پھر ہم سیدھا کریں گے، اس کی نوک بنا دیں گے اچھے سے، پھر اس کو آئرن کریں گے۔ اچھا یہ جو کارنر ہے اس کو ہم فولڈ کر کے کراس میں کر دیں گے تاکہ وہ سلائی کرتے وقت باہر نہ نکلیں۔ پھر کالر میں بھی اور شرٹ میں بھی سینٹر کٹ لگا دیا دونوں میں، ٹھیک ہے۔ پھر شرٹ کو الٹی طرف رکھ کے فرنٹ پہ اندر کی طرف رکھ کے اس کو سلائی لگا دیں گے اور اس اوپر سے فولڈ کر دیں گے۔ یہ ہمارا کالر بھی ریڈی ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجیے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو اب آسانی مل سکے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔